ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون. کیسی عجیب بات ہے، آج ہم نے جس ٹاپک کے اوپر بات کی اسی سے ریلیٹڈ آیت آ رہی ہے. چلیں جی. ڈاکٹر یہ آیت نمبر کون سی تھی؟ 152. دیکھیں یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، جیسی مال اور اس کی بات آئی. ہاں جی. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے مال جو اس کے حق میں بہتر ہو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا. اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریب رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے پیغمبر ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. ایک چیز میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں بیچ میں پوائنٹ بیان کر رہا ہوں، شعیب بھائی غور سے سنیے گا. اسد اللہ کو میسج کرو، وہاں ٹیگ کرو آئینہ ہوا. دیکھیں آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. لیکن اس کے برعکس جو ہے نا قرآن میں، اور اب تک تو آپ وہ آیت سن چکے ہوں گے کہ سورہ فرقان میں وہ آیت ہے کہ جو ہماری بندے ہیں نا وہ ہماری آیتوں کو سن کر اندھے بہروں کی طرح سجدوں میں نہیں گر پڑتے. لیکن آپ کو کبھی کوئی مولوی یہ آیت عمومی طور پہ بیان کرتا ہوا نہیں ملے گا. یہاں تک کہ ابھی جمعے کے خطبے میں ہماری مسجد کو مولوی صاحب انہوں نے بیان کری، یہ نہیں باقی آیات پورے آدھے گھنٹے کا لیکچر دے دیا ایمان بالغیب پہ. آخر میں انہوں نے کہا لیکن ساتھ میں ایک آیت بھی ہے، اس کا مطلب انہیں علم تھا، یعنی ان کو پڑھائی جاتی ہے بات، لیکن انہوں نے بمشکل اس آیت کا ترجمہ کیا اور کہا جمعے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اللہ جانے رات گئی بات گئی اگلے جمعے بات ہوگی. تو بھائی آپ نے جو بندے کا پورا ایک عقیدہ بنایا آدھے گھنٹے سے، اور اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اگلے جمعے اس مسجد نہیں آئیں گے، اور کوئی گارنٹی نہیں کہ اب اس جمعے وہ اس پہ بات کریں بھی یا نہیں. تو آپ بتائیں کہاں گئی بات؟ جبکہ کتنا بڑا یہ پوائنٹ ہے لوگوں کا کلیئر کرنے کا کہ غیب سے مراد یہ کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ غیب کا علم رکھتا ہے، یہ نہیں کہ اندھوں کی طرح غیبی ایمان لے آؤ کسی چیز پر. وہ تو ہم نے پورا علی البصیرہ اس کتاب کو سمجھ کے، نبی کی نبوت کو سمجھ کے ایمان لانا ہے. اب اس کے بعد جو ما فوق العقل اور ما وراء العقل چیزیں ہیں ان پر
پھر ہم اس کے بعد ایمان لائیں گے، اس قرآن اور نبی پر ایمان لانے کے بعد، علی وجہ البصیرہ. یہ ہوتا ہے بات کو بیان کرنے کا طریقہ. لیکن اب آپ سوچیں کہ یہ جو میں نے 2 جملوں میں ایک اتنی بڑی بات بیان کر دی، آدھے گھنٹے میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا عقیدہ آگے سے پیچھے کر دیا کہ ایمان تو ہوتے ہی وہی ہے جو غیب پہ لائے جائے بن دیکھے. اب بن دیکھے سے اردو میں لوگ کیا ترجمہ لیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو وہ تو غیب پر تو ایمان ہر کوئی لائے ہوئے، ہندو بھی لائے ہوئے، عیسائی بھی لائے ہوئے بن دیکھے. جبکہ مزے کی بات ہے، اردو میں غائب کا لفظ ہے، غائب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، بن دیکھے ترجمہ کرتے ہیں. بن دیکھے کو تو عربوں میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں کہ غیر و مکشوف یا غیر و منظور، یعنی کہ جو نظر نہ آئے، مکشوف نہ ہو. یہ لفظ کوئی بھی استعمال نہیں کرتا. تو غیب کے لیے غائب کا لفظ ہوتا ہے، وہ استعمال کرو نا اردو میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اسی تھرڈ کیٹیگری میں آتا ہے. بات سمجھے؟ اس کے لیے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جو ہے برج خلیفہ تعمیر کرو، لیکن اس کی بنیاد میں نا ایک چھوٹا سا پلر ٹیڑھا کر دو، کیا ہوگا؟ بلڈنگ نیچے. یا پھر وہ لیننگ ٹاور آف پیزا کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے رسک بن جائے گی اور صرف ٹورسٹ اٹریکشن رہ جائے گی. اس طرح کے معاملات، یعنی کہ وہ کسی کام کی نہیں رہے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب سے خطرناک بات ہے جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، کہ اس کا کوئی ایک عقیدہ سینٹرل یا کوئی ایک معاملہ. کیونکہ آپ دیکھیں نا، اس سے شیطان نے ان لڑکوں کو کہاں تک دھوکہ دیا. جب اس نے ان کا یہ عقیدہ خراب کر دیا تو ان لڑکوں کی جو پرائم عمر تھی، کیونکہ دیکھیں 25 سال کے بعد تو شادی کی عمر آ جاتی ہے، اس کے بعد بیوی کی پریگننسی، اسے کھجلی ہو رہی ہے، بچے کو لے کے جانا ہے، اس کی سانس رک رہی ہے، اب اسے وینٹیلیٹر کا انتظام کرنا ہے. اب وہ یہ کام کرے گا یا عربی سیکھے گا اور فکس سیکھے گا؟ اور 30 سال کی عمر جیسی ہوگی تو بلڈ پریشر، شوگر کی بیماریاں لگنا شروع ہو جائیں گی، آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں، تھوڑا سا پڑا تو سر میں درد ہونے لگا. تو اب وہ کیا 8 8 گھنٹے فقہ کی کتب پڑھے گا؟ تو ٹائم کیا تھا یہ، جس طرح ہمارے والدین ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ 4 سال محنت کر لو، 9 10 میٹرک اور 11 12 انٹر. اور بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم جوک کے طور پر کہتے ہیں کہ پہلے بیوقوف بنایا کہ میٹرک کے پیپر نکال دو، پھر میٹرک کے بعد بیوقوف بنایا کہ انٹر کر لو، پھر بیوقوف بنایا یونیورسٹی، اور یونیورسٹی کے بعد بیوقوف بنایا لیکن آج تک ہاتھ کچھ نہیں آیا. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن بنیاد بہرحال انہیں 4 سال میں بنتی ہے. اور ہم نے یہی دیکھا کہ جن لڑکوں نے اپنی 4 سال ضائع کیے وہ پھر ذلیل ہی ہوتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی عمر ہوتی ہے. اب شیطان نے ان کے سے ایک چھوٹے سے عقیدے کو بگاڑا جو شاید ہمیں اتنا امپورٹنٹ اس زمانے میں نہیں لگتا تھا، اب تو ہمارے سامنے چیز واضح ہو گئی ہے. اس نے سب سے پہلے ان کا ٹائم ضائع کروا دیا، 4 5 سال، 18 19 سے لے کے 24 سال تک کی عمر. اب وہ سب لڑکے اس کے گروپ میں جو ہیں وہ تقریباً 25 کراس کر چکے ہیں، دندوں میں لگ چکے، اب ہاتھ ہی نہیں آتے. دوسرا کام اس نے کیا کروایا؟ عربی سکھوانے سے دور کروا دیا. تیسرا کام اس نے فقہ اور کتاب البیوع کے علم سے دور کیا، جس کی وجہ سے انہیں یہ پتہ ہی نہیں، اندھیرے میں وہ چل رہے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. بات سمجھے آپ؟ باقی جو سیکولر گند، کیپٹلسٹک گند اور باقی عقائد خراب، وہ تو آپ چھوڑیں. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کوئی نا اس طرح کا عقیدہ خراب نہ ہو، کیونکہ اگر یہ عقیدہ خراب ہو گیا تو کام خراب. اب وہ جو ہمارے علم و شغل میں لڑکے ہیں، اصولی طور پہ تو اکبر بھائی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ تو وہ قرآن حدیث پڑھے ہوئے ہیں، کہ ان سے کہیں کہ کیا تم لوگ فضول کی باتوں میں لگے رہتے ہو، تھوڑا فقہ پڑھو، کوئی کام کی چیز پڑھو، کچھ علم حاصل کرو. 24 گھنٹے فضول کی باتوں میں ضائع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. نعم. یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے.
او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها وسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے. لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے. جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ہم ان کو بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے. جزاک اللہ خیر. اچھا یہاں پہ نا 2-4 جگہ پر جو ہے وصیکم آیا ہے جو کہ امالہ کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن اس کو صاد کے ساتھ پڑھا جائے گا. خلف حمزہ میں بھی اس کو جو ہے تبدیل نہیں کیا جائے گا زائی میں. وَإِنَّ هَذَا زِرَاطِي اور یزدفون زے کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. لیکن یہ جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ بِأَكْلٍ أَوْ مُعَاوَضَةٍ عَلَى وَجْهِ الْمَحَابَةِ لِأَنفُسِكُمْ، یعنی کہ تم کھانے پینے کے ذریعے اور معاوضے کے طور پر یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ یہ سوچ کر کہ وہ تمہارے نفسوں میں انفسکم اپنے نفسوں کے او اکثر من غیر سبب یا کسی اور سبب کے ذریعے الا بالذی احسن سوائے کسی اچھے رشتے کے ذریعے اور وہ کیا ہے ای الا بالحال الذی تصلح بها معلوم وینتبعون بها اور یہ یعنی کہ کوئی ایسا طریقہ جس کے ذریعے جو تمہارے لیے جائز ہو جس کے ذریعے تمہارا ان کا مال حاصل کرنا جائز ہو اور اس سے انتفع اٹھانا. فدل هذا على انه لا يجوز قربانها والتصرف بها وہ کہتے ہیں اس سے اس آیت یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ان کا مال جو ہے نا اس میں تصرف کرنا اور اس کے قریب جانا جو ہے وہ منع ہے. اعلیٰ وجہ یضر الیتام کسی بھی ایسے طریقے سے جو کہ یتیم کو ضرر پہنچائے. او اعلیٰ وجہ لا مضر فی ولا مصلح اصل میں یہ جو ہم روزانہ قرآن کا لیکچر کرتے ہیں نا یا ویسی یہ اب دیکھو اس وقت ملک عمار تھا 2-4 پوائنٹ ملک عمار کو لکھوائیں 2-4 پتہ نہیں اسد نے لکھے نہیں لکھے اب 1 پوائنٹ آپ کو لکھواؤں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ٹوٹل کتنے پوائنٹ اب 1 پوائنٹ ابھی اور دماغ میں آ رہا ہے کس کو لکھواؤں کون لکھنے کی ذمہ داری لے گا بات بھائی جی ڈاکٹر میرے پاس کرتاس ہے آپ لکھوائیں. یہ پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہے نا شریعت نے عبادات کے علاوہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیشہ جو ہے نا زیادہ تر ہمیں اصول دیے 2+2 کی طرح جو ہے ہر چیز نہیں ہے واضح اصول دے دیے ہم نے ان اصول کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ نماز ایک اسپیسیفک چیز ہے اس میں تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی معاملات ہزاروں ہیں دنیا اب دیکھو رسول اللہ کے زمانے میں اگر کرنسی نوٹ بولے جاتا تو کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتی یہ بات اسی طرح بٹ کوائن یہ تو ہمارے آج تک سمجھ میں نہیں آ پا رہی اتنا پوچھنے کے باوجود تو اس زمانے میں لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا اس لیے ان کا ذکر جو ہے غیر ضروری تھا بلکہ وہ ٹرمینالوجی جو استعمال کرتے وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس فائننس کے 3-4 موٹے موٹے اصول ہیں
غرر بے غش یہ نہ ہو۔ تو اسی طرح کیا کہتے ہیں معاملات جو ہے نا، یاد رکھو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نا اس میں، اب جیسے جو ہماری یہاں شیطانی کرتے ہیں دینی بولی کہ نہیں یہ دکھاؤ، ایسے نہیں ہوگا، اصول بتا دیے کہ دنیا کے معاملے میں آپ نے دنیا کا کتا نہیں بننا، مبذر نہیں بننا، اسراف نہیں کرنا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے صرف اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنا ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں، چاہے دے چاہے نہ دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی محنت کے بعد سارا کچھ مل جائے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ شعیب بھائی، لیکن ایوب علیہ السلام کی طرح سب چھن جائے، سلیمان علیہ السلام پر جو مشکل آئی وہ ہو جائے، کیونکہ آئے تھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آپ نے سارا مال اتنا سارا جمع کیا کہ میں دین کی خدمت کروں گا بغیر ان کے جمع کیا، حلال حرام ہمیں کچھ نہیں پتا، اور 5 سال کے بعد زلزلہ آیا، آپ کی پوری فیکٹری یا امیر صاحب کے 22 ریسٹورینٹ زمین میں، پھر کیا کرو گے؟ گارنٹی نہیں ہے نا دنیا کی۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ جن لڑکوں نے بھی نکالی ہے کہ ہم 5 سال بغیر علم کے اور بغیر عربی سیکھے محنت کریں گے اور پھر دین کی خدمت کریں گے، یہ تو بہت رسکی اور خطرناک بات ہے۔ اس نے ابھی سے لیکچر لینا شروع کر دیے۔ اللہ برکت دے۔ اچھا جی، تو کسی بھی ایسی صورت میں جو کہ یتیم کو نقصان پہنچائے، دیکھیں یہاں سے یہ پوائنٹ آیا تھا، اب اللہ تعالیٰ اگر 2 4 باتیں نکالتا تو وہ یہودیوں اور حنفیوں کی طرح کوئی نہ کوئی ہیلا نکال لیتے، اب یہ بات ریکارڈ ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جنرل رول دے دیا، بات سمجھے، لا تقربوا الزنا۔ اب بندہ کہتا ہے کہ میں تو ہوٹل کے باہر سے گزر رہا ہوں، یا آج کل جس طرح افلام المحرمہ ہیں، پورن ہیں، یہ سب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں جنرل رول دے دیا۔ اب میگزین ہے ایک بندہ کہ چلو بھائی پورن نہیں ہے، تھوڑا سا میں ننگے سری تو ایک عورت کو دیکھ رہا ہوں ڈرامے میں، نہیں، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ رستہ ہے جو آپ کو پھر مزید گندے نظاروں کی طرف اور الٹیمیٹلی زنا کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو شریعت نے اصول دے دیے ایک جامع، اب اس اصول کے اوپر پوری کہانی چلی گئی۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی شریعت نے ایک اصول دے دیے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ کار جس سے یتیم کے مال کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، اب آپ اس میں خود سوچیں، اگر بالفرض آپ کہیں کہ میں اس کا مال انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس سے پروفٹ آئے تو اسی کو فائدہ ہوگا، شیطان ایسی دھوکہ دلاتے ہیں نا، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس اولن تو اس معاملے کی اچھی طرح تحقیق کر لو کہ اس میں رسک کے چانسز بہت کم ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ یتیم کا صرف اتنا مال دھندے میں لگاؤ کہ اگر وہ تلف بھی ہو جائے نا تو کل کو آپ اسے پورا کر سکو، یعنی 10%، 5%۔ اب یہ بات یہاں نہیں لکھی کیونکہ اللہ نے اصول دے دیا تو اس سے سمجھ میں آ گئی، لیکن اب آپ اتنے معصوم بن رہے ہو کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسکی گیم ہے، اور آپ نے شریف بن کے جو ہے وہ بیوقوفوں کی طرح پورا پیسہ لگا دیا، تو آپ بچ جاؤ گے قیامت کے دن، ایسے نہیں ہے۔ او علی وجہ لا مترفی ولا مصلحہ، یا پھر ایسا بھی کوئی کام نہیں کرنا کہ نہ اس میں کوئی خیر ہو نہ مصلحت ہو، اس کی کیا مثال دو گی؟ اس کی مثال کیا ہو سکتی بچے ہے نے جس ذرا میں سی کوئی ضد کری، خیر بھی نہ ہو اور مصلحت بھی بچے نہ نے ہو؟ ذرا سی ضد کری، اسے PS5 لا کے دے دیا، آئی فون لا کے دے دیا یتیم کو اس کے پیسے سے، اب اس کے تو کام کا نہیں ہے آئی فون اتنا مہنگا، زیادہ اس نے یوٹیوب دیکھنی ہے اور 1 2 گیمز کھیلنے، ویسے تو گیم کھیلنا حرام ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو عربی سیکھنے سے اور قرآن سیکھنے سے، تو گیم تو ہٹا دو، ہم بات کریں گے یوٹیوب پہ کوئی علمی ویڈیوز، تو اس کے لیے تو کیا کہتے ہیں چھوٹا سا موبائل بھی کافی ہے، اینڈرائڈ۔ حتی یبلغ الیتیم اشدہ، یہاں تک کہ یتیم جو ہے وہ اشدہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ اشد کیا ہوتا ہے؟ ای حتی یبلغ وہ یرشد۔ اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور رشد و ہدایت یعنی کہ ایک کٹورا لیجیے، یہ گرے گا، ایک کٹورا لا دیں اس کے اندر ڈال لوں گا، بس پھر میں خود نکال لوں گا، بند کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ رشد کو پہنچائے،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا 10 سال کی عمر میں 11 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، تو کیا اٹھا کے پیسے سارے اس کے ہاتھ میں رکھ دو گے؟ نہیں، وہ جو ہے رشد و ہدایت کو بھی پہنچے، یعنی تھوڑے معاملات سمجھنے لگے۔ اور ابھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کس نے بات کہی تھی، یا تو مفتی طارق مسعود نے کہی تھی یا کسی اور عالم نے، کہ ہمارے یہاں تو 25 سال کی ہو کے بھی نا لوگ، ان کے اندر رشد و ہدایت نہیں ہوتی، اور عمومی طور پہ دیکھا جائے تو 25 26 بلکہ اب تو 27 28 ہو گئی، تب جا کے تھوڑی عقل آتی ہے لوگوں کی۔ تو اس لیے یتیم بالغ ہو جائے 11 سال کا 12 سال کا، اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں ڈال سکتے، وہ تو سارا مال اڑا دے گا۔ وَإِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ أُعْطِيَ حِينَئِذٍ مَالَهُ وَتَصَرَّفَ فِيهِ عَلَى نَظْرِهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جب وہ اپنی رشد و ہدایت کو پہنچے پھر اسے اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، وَتَصَرَّفَ فِيهِ عَلَى نَظْرِهِ، پھر وہ جیسے چاہے اس کے اندر عمل کرے۔ دوسرا اس کا معنی کی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نظر کے اندر اس سے کام کرواؤ، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے مال حوالے کر دیا اب آپ کی ذمہ داری نہیں۔ وفی هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد۔ وہ کہتے ہیں اور اس آیت میں دلیل ہے کہ یتیم جو ہے نا اس کی بلاغت پہ پہنچنے سے پہلے اور اشد کی عمر کو پہنچنے سے پہلے وہ محجور ہوتا ہے، محجور ہوتا ہے، اور اس کا ولی جو اس کے مال میں تصرف کرتا ہے احتیاط کے ساتھ۔ وَأَنَّ هَذَا الْحَجْرَ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو حجر ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، کنٹرول اس کا، اس کے بلوغ اشدہ کو پہنچتے ہوئے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بالقسط، اور صحیح سے تولو، سمجھے، ناپو، اور میزان بالقسط، ای بالعدل والوفاء التام، اور اس کو پورا کا پورا تولو۔ فَإِذَا اجْتَهَدْتُمْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّنَا، پس اگر تم اب اس میں اجتہاد کر لو، سمجھے۔ اب آپ یہاں بھی دیکھیں اتنے سارے پوائنٹ ہیں یار، بندہ کیسے بیان کرے۔ پوائنٹ سنیں شعیب بھائی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ایک دنیاوی دھندے کی مثال دے رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دبا کے مال کماؤ، بلکہ یہ کہا کہ جب دنیاوی دھندا کر رہے ہو تو اس میں حلال کا عنصر، کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے اور میرے مال میں حرام داخل نہ ہو جائے، یعنی کہ اس وقت بھی آپ نے ایک دینی کام کرنا ہے کہ مال میں حرام داخل نہ ہو اور میں حلال کماؤں، حلال زیادہ کماؤں نہیں، حلال کماؤں پر فوکس ہے۔ ان کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کماؤں۔ یہ کہتے ہیں حلال زیادہ کماؤں، لیکن آپ کو معلوم ہے بغیر ان کے وہ حلال تو ہوتے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا نکلفو، یعنی کہ جب تم پوری کوشش کر لو گے حلال کمانے میں کہ میں جو ہے صحیح سے ناپ تول کر لوں اور چوری اور دو نمبری نہ کروں، تو پھر اللہ کہتے ہیں لا نکلفو نفسا الا وسعها، یعنی کہ ہم کسی بھی نفس کے اوپر اس کی ہمت سے زیادہ، جتنی وہ تکلیف سہ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالتے۔ سورہ المطففین ہے، وہاں بھی یہی ویل للمطففین، یعنی کہ غلط ناپ تول کرنے والوں کے اوپر ویل ہو۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم زیادہ کماؤ اور تم جو ہے وہ دنیا کے کتے بن جاؤ اور بس کمانے میں لگے رہو، سمجھے۔ یعنی صرف میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایک آیت لا کے دکھا دے۔ سورہ حمزہ کتنی خطرناک صورت ہے، لوگ بڑے مزے سے پڑھتے ہیں کیونکہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ پوری صورت ان لوگوں کے خلاف ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، مہت ترجمہ نکال لو۔ جو عام قرات ہے نا اس کے اندر ہے الذی جمع مالا وعددا، جہاں تک مجھے یاد ہے، میرے سامنے تو بھی خلف حمزہ ہے، خلف حمزہ میں الذی جمع
مالوں وعددا، کہ جس نے اپنا مال بہت زیادہ جمع کیا، جمع کرنے میں کوشش لگا دی، جمع مالوں وعددا، یہاں اسپیسیفکلی رزق کے بجائے مال کا لفظ آئے تو یہاں تو منع کیا جا رہا ہے کہ ویل ہو ہر ہمزہ اور لمزہ پر جو کہ مال جمع کرتا رہتا ہے اور عددہ اس کو گنتا ہے. وہی جو بات میں نے کہی کہ اسلام میں سوائے کرائے کے اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے فکسڈ اماؤنٹ کا. یہاں تو سارا کام گن 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 کے، اسی لیے تو پیسے میں برکت ختم ہو گئی ہے. یہ اللہ کا کام ہے جس کو برکت دے، جس سے لے. اس کے بعد پوری صورت ان کمینے اور بے شرم لوگوں کے خلاف ہے. ترجمہ پڑھو پہلی آیت کا. جی ایک منٹ. اتنا ٹائم تمہیں دیا تب بھی تم نے نہیں نکالا. سورہ نمبر 104. نکال لیا. جی میں نے نکال لیا. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو. واو. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو. اور خلف حمزہ میں جمع، جو کہ زیادہ تغریب اور تخصیص کا صیغہ ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، کسی گروپ کی یاد آ رہی ہے تمہیں محادث سے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا پیسہ ہمیشہ رہے گا، 5 سال کے بعد پیسہ رہے گا، ہم دین کی خدمت کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بتاؤ یہ آیتیں روزانہ پڑھ کر بھی اس سے پراپت نہیں کیا. کلا لیمبذن فی الحطمہ، بلکہ یہ حطمہ میں جائیں گے. وما ادریک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایک آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ افئدہ تک یہاں تک پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدۃ فی عمود ممددہ. بتائیں پوری صورت ان لوگوں کے خلاف. اللہ تو کہہ رہے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا پیسہ، تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ نہ قرآن پڑھا نہ عربی سیکھی. یعنی رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یحییٰ سنوار کے ناول پڑھتے رہو اور فضول کے کام کرتے رہو، جیو پالیٹکس، یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے. امریکہ، ٹرمپ، اسرائیل 24 گھنٹے گروپوں میں ڈسکس ہوتا رہتا ہے. اور جو اصل کام ہے، کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹرمپ امریکہ اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہو 24 گھنٹے؟ رسول اللہ نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. یعنی پہلے خود سیکھنے کا عمل اور پھر سکھانے کا عمل. ہمارے ایک ساتھی نے جب یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں کچھ دیر کے لیے علم دین کو، ہمارے وہ ساتھی عربی پڑھتے تھے ایکچولی، اور وہ اچھی خاصی عربی جانتے تھے، سیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ دوسروں کو سکھانے بھی لگ گئے تھے. لیکن پھر انہوں نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی ہم مال اکٹھا کر لیں کچھ، تاکہ پھر اس کے بعد ہم کیا نام ہے شروع کریں گے. میں نے حضرت سے یہ کہا تھا، میں نے کہا یار آپ نے ابھی تک کور ٹو کور قرآن نہیں پڑھا تفسیر کے ساتھ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مال کماؤں گا ابھی. وہ یہ کیسے بات ٹھیک ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس پہ کچھ ندامت کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے پھر واپس چلے گئے اپنے کام پہ. شیطان بھائی اڑا لے جاتا ہے ایسے لوگوں کو. تو کہتے ہیں فَإِذَا اجْتَهَدتُّمْ فِي ذَلِكَ، اگر تم اس میں اجتہاد کرو گے، کوشش کرو گے حلال کمانے میں، مال جمع کرنے میں نہیں، تو پھر ہم کسی کے اوپر تکلیف نہیں ڈالتے اس کی وقت سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ، وسعت سے زیادہ. ای بقدر ما تسعہ، یعنی کہ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو. ولا تضیق عنہ، اور نہ یہ کہ اس کے اوپر تنگی ہو جائے. فمن حرص علی الایفاء فی الکیل والوزن ثم حصل منہ تقصیر. یہ سنیں وہی بات شیخ نے بھی کی کہ جو کوئی پوری کوشش کرے
یہ نہیں کہا کہ پیسے کمانے میں، جو کوئی پوری کوشش کرے ایفا کرنے میں کہ حلال کمائی ناپ تول کے ڈالے، اس میں کوئی کمی نہ کرے، ثم حصل لہو منہ تقصیر، حصل منہ تقصیر، پھر اس سے کچھ کمی بیشی ہو جاوے، سمجھے، مشین خراب تھی، غلط چلا گیا، لم یفرط فی، پھر اس کے اوپر کوئی افراط نہیں، ولم یعلم ہو، نہ وہ اس کو جانتا، فإن اللہ عفو غفور، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وبهذه الآية الكريمة استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيقه، وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكن من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك۔ وہ کہتے ہیں، اور اس سے اصولیوں نے، فقہا نے ایک استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی تکلیف سے زیادہ میں مبتلا نہیں کرتا۔ اب یہ قرآن کی ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو ایک مومن کو بڑا سکون پراپت کرتی ہے۔ یعنی اللہ نہ کرے آپ کو کینسر یا اس طرح کی بھی کوئی بیماری ہو جائے نا، آپ کے اندر ہمت ہے تبھی اللہ نے آپ کو دی، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ہمت سے زیادہ دے گی نہیں، ڈیفینیٹو بات ہے۔ تو آپ کو پھر ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہم بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، کوئی جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں تمہاری تکلیف سے زیادہ مبتلا نہیں کروں گا تو کیا ٹینشن۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے جو اللہ نے اسے حکم دیے، وفعل ما يمكنه من ذلك، اور ان افعال میں سے کرے جتنا اس کا امکان ہو اور اس سے ممکن ہو، فلا حرج علیہ فیما سوا ذلك، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں اس کے علاوہ اگر اس سے کچھ ہو جائے۔ یہیں سے وہ سارے مسئلے بھی نکلتے ہیں کہ پیشاب اگر آپ نے اچھی طرح استجمار وغیرہ کر لیا، پھر اگر کچھ ہلکا سا نکل گیا تو معفو آنے، وہ معافی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ قَوْلًا تَحْكُمُونَ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ، یعنی اگر تمہیں پنچایت کا امیر بنا دیا جائے، پہلی بات تو کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، یا کسی معاملے میں حکم بنا دیا جائے، اور حکم کی دو شرائط کلم نے پڑھی تھی کہ اسے لوگوں کے معاملات کا بھی علم ہو اور شریعت کا بھی علم ہو، تب اس کے لیے حکم بننا چاہیے۔ یہاں لوگ جو پنچایت کے امیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈڑمنڈے اور ٹکے کا دین کا علم نہیں ہوتا، اور ان پنچایتوں میں فیصلہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ تم نے ہماری لڑکی کے ساتھ یہ کیا تو اب اتنے پیسے دو، جبکہ ہونا تو ہی چاہیے کہ اللہ کی شریعت نافذ کرو، مارو کوڑے ان کے۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا قُلْتُمْ قَوْلًا تَحْكُمُونَ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ، کہ اگر تم کسی کا فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان، وَتُفَصِّلُونَ بَيْنَهُمُ الْخِطَابَ وَتَفْصِلُونَ وَتَتَكَلُّمُ بِهِ عَلَى الْمَقَالَاتِ وَالْأَحْوَالِ، اور تم ان کی تفصیل بیان کر رہے ہو کسی خطاب میں، یا تم ان کے بارے میں ان کے ساتھ کلام کر رہے ہو کچھ مقالات اور احوال پر، فَعْدِلُوا فِي قَوْلِكُمْ، تو اعتدال اختیار کرو اپنے قول میں، بِمَرَاعَةِ الصِّدْقِ فِي مَنْ تُحِبُّونَ، جن کو تم جن سے محبت کرتے ہو ان کی مراعات کرتے ہوئے، لیکن ساتھ میں سچائی بھی بیان کرتی نہیں، یعنی کہ بالکل گول کر جاؤ بات۔ ومن تکرہون والانصاف، بے شک تم جس چیز کو پسند کرتے ہو لیکن آپ نے انصاف کا ناپسند کرتے ہو اور آپ نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، وعدمی کتمانی ما یلزم بیان، اور اسی طرح جس چیز کا، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں لازم، کچھ چیزیں ہوتی ہیں غیر لازم۔ یعنی ایک بندے نے بات پوچھی آپ سے بٹ کوائن کی، اب رفع الیدین کا مسئلہ یہاں پہ بیان کرنا تو واجب ہے ہی نہیں، تو آپ کیوں رفع الیدین بیان کر رہے ہو؟ لیکن بٹ کوائن کا جب سوال کیا اور آپ کو اس کا علم ہے تو آپ نے کتمان کیے بغیر اسے بات پہنچا دی نہیں۔ تو عدم کتمان کرتے ہوئے جو چیز لازم ہو بیان کرنا وہ آپ نے بیان کر دی نہیں۔ فإن الميل على من تكره بالكلام بھی او في مقالتي من الظلم المحرم، وہ کہتے ہیں گو کہ آپ کا میل اس طرف ہو کہ اس معاملے میں کلام کروں گا تو پھنسوں گا، خاندان میں دشمنیاں پل جائیں گی یا نفرتیں پل جائیں گی، لیکن آپ نے حق بات کرنی ہے۔ بل اذا تکلم عالم على مقالات اہل البدع
فالواجب علیہ ان یعطی کل ذی حق حقہ وان یبین ما فیہا من الحق والباطل ویعتبر قربها من الحق وبعدها منہ۔ وہ کہتے ہیں بلکہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر ایک عالم کلام کرے اہل بدعت کے معاملات میں تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ہر کسی کو اس کا حق دے، اس کے مطابق اس کو اس کی بات بتائے، اور اس کے معاملے میں جو بین ہے وہ بیان کرے حق اور باطل سے، اور اپنے جو سب سے قریبی ہے رشتہ دار ان کو پہلے حق کی بات بتائے بعد میں دوسرے، کیونکہ ایسے تو نہیں نا کہ آپ کے جو ہے وہ چراغ تلے اندھیرا ہے اور بغل میں چھوڑا شہر میں ڈھنڈورا۔ وہ ذکر الفرقائی، جو کنڈی کھڑکائے وہی کھولے۔ وہ ذکر الفرقائی ان القاضی یجب علیہ العدل بین الخصمین۔ فی لحظی و لفظی، وہ کہتے ہیں اور فقہا نے ذکر کیا کہ قاضی کے اوپر واجب ہے کہ وہ عدل کرے دو لڑنے والی پارٹیوں کے درمیان، لحظہ کے اعتبار سے بھی اور لفظ کے اعتبار سے بھی۔ جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا شیخ سعید القمری کا، کہ ان سے کیا کہتے ہیں، ایک جب سیکولر ملک کے اندر مسلمان لڑکی نے پردے کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کس حکمت کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا۔ ہمارے یہاں کوئی خارجی مائنڈ ہوتا تو وہ جو ہے بس کافر 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 کی چین گن چلا دیتا۔ وہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم زبر کے ساتھ، ہاں لحق، یعنی کہ عالم کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ کیا کرے کہ لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی الفاظ کے اعتبار سے بھی، کیونکہ دیکھو آپ کا کوئی ہم عمر ہے، کوئی آپ کا اچھا دوست ہے، اب میں مہد سے ڈائریکٹ بول سکتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھے نا، اور یہ میں ایک بالکل بغیر اس کے ایک ریئل کیس سیناریو بات بتا رہا ہوں، میں اس کو ڈائریکٹ بول دیتا ہوں بغیر کسی اس کے، یار یہ تو حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اب ہمارے اس لیول پہ دوستی پہنچ چکی ہے کہ نہ ہی اس بات کا برا مانے گا بلکہ الٹا سمجھے گا، لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ گروپ میں ابھی بھی کچھ ایسے ممبرس ہیں یہ جو بالکل نئے آتے ہیں، ان کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ تو ابھی آئے ہیں اور 3-4 ان کے سامنے سختی بات کریں گے تو کہیں گے کہ یہ تو اتنے ریجڈ اور یہ بھاگ جائیں گے 2 دن میں، تو ان کے سامنے پھر الفاظ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب یہاں وہی بات آ گئی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، تو شیخ سعید القمری کو معلوم تھا کہ یہاں اگر یہ بات کروں گا کہ پردہ فرض ہے اور یہ وہ نقاب تو مسئلہ ہو جائے گا، تو انہوں نے بڑی حکمت سے جواب دیا کہ جو لڑکی نقاب کو اللہ کی اطاعت سمجھتی ہو اگر وہ چھوڑے گی تو وہ گناہ گار ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، وَهَذَا يُشْمِلُ الْعَهْدَ الَّذِي عَاهَدُوا عَلَيْهِ الْعِبَادَ مِنَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ وَالْوَفَاءِ بِهَا وَمِنَ الْعَهْدِ الَّذِي يَقَعُ التَّعَاهُدُ بِهِ بَيْنَ الْخَلْقِ۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ کا عہد ہے نا اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کریں، اور جو لوگوں کے درمیان معاملات ہیں معاہدے ان کو بھی پورا کرنے کا اس میں حکم ہے، کیونکہ اس کا بھی ڈائریکٹلی تو اللہ نے ہی حکم دیا ہے نا۔ فالگمی یجب الوفا بھی ویحرم نقدہ والاخلال بھی، وہ کہتے ہیں پس یہ دونوں معاملات بین اللہ و بین العباد اور بین العباد، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں واجب ہے ان کی وفا کرنا، ان کو پورا کرنا، اور حرام ہے ان کا نقص کرنا، ان کو توڑنا۔ ذالکم الاحکام المذکورہ وصیکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمام وہ احکام ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم تذکر حاصل کرو، ما بینہ لکم من الاحکام، جو اللہ نے تمہارے لیے احکامات میں سے بیان کیے، وتقومون بوصیۃ اللہ لکم، اور یہ کہ تم قائم کرو اللہ کی وصیت کو
تم کھڑے ہو جو اللہ کی وصیت کو قائم کرنے کے لیے حق القیام، جیسے کہ اس کے قیام کرنے کا حق ہے، وَتَعْرِفُونَ مَا فِيهَا، اور تم یہ جان لو جو کچھ اس میں من الحکمی والاحکام، حکم اور احکام میں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دینی بوائز ہیں، تو بھائی دینی بوائز کو قرآن بھی تو پڑھنا چاہیے۔ کیا کوئی دینی بوائے یہ بات کر سکتا ہے کہ ہم نے بس زکوٰۃ دے دی ہمارا حق پورا ہو گیا؟ بھائی تم قرآن پڑھو گے تو کب کپا جاؤ گے کہ آپ نے اپنا اگر اس تقوی کے لیول پر پہنچنا ہے تو اپنا اچھے سے اچھا مال دے دینا ہے، اور آپ کو اپنے جو کہ اس کا ایپیکس ہے اس لیول پہ جا کے آپ نے اللہ کے حقوق ادا کرنے، خاندان والوں میں جا کے حق کی بات کرنی ہے۔ ننگی عورتوں کا ناچ ہو رہا ہو شادی میں، کھانے کی ویسٹیج ہو رہی ہو، حرام کے جو ہے اتنے مہنگے مہنگے ہالس میں شادی ہو رہی ہو، تو آپ نے وہاں شادی کے ہال میں پہنچ کے بولنا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور وہاں سے احتجاجاً مارچ آؤٹ کر جانا ہے اگر موسیقی بجے اور اس طرح کا ننگا ناچو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ سارے احکامات پورے کر رہے ہو؟ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم مذہبی زندگی گزار رہے ہیں، مذہبی زندگی جو ہے نا بہت کم لوگ گزار رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی آیات کی کل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی مہد